السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وَأَنْقَذْتَنَا وَفَرَّجْتَ عَنَّا لَكَ الْحَمْدُ بِالْإِيمَانِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 13 شروع کر دی تھی، اور آیت نمبر 13 سے ہم نے دیکھا تھا کہ حکیم لقمان کی نصیحت جو تھی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 12 سے حکیم لقمان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا ہے، اور آیت 13 میں آپ کو جو الفاظ ملتے ہیں وہ حکیم لقمان کی ہی نصیحت کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہے تھے۔ اس میں ہم نے حکمت کے موتی تلاش کرنا شروع کیے تھے۔ آیت میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آیت کے حوالے سے ہم نے کچھ پہلو آلریڈی کور کر لیے تھے، تو میں بس ہلکا سا ایک سنopsis آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہم نے بات کی تھی کہ یہاں جو اذ آیا ہے وہ عربی زبان میں دو طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اذ اس وقت لایا جاتا ہے جب یہاں اذکروا محذوف ہوتا ہے اور تذکرہ ماضی کا یعنی کہ پاسٹ ٹینس کا، ہسٹری کا اسپیسیفک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا پہلو ہم نے اذ میں دیکھا تھا کہ یہ اس وقت بھی لایا جاتا ہے جب اس کے بعد کسی نیک انسان، کسی نبی یا کسی رسول کا کوئی اسپیسیفک کریکٹر مینشن کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس اذ کے بعد جب کسی نیک انسان کو لایا جاتا ہے تو وہ اس انسان کا ڈسٹنگوشنگ کریکٹر ہوتا ہے۔ پھر وَهُوَ يَعِظُهُ میں ہم نے واو کو دیکھا تھا کہ یہ واو حالیہ کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، عربی زبان میں سمجھا جاتا ہے، اور اس واو حالیہ کے آنے کی وجہ سے ہمیں جو انڈیکیٹر ملا تھا آیت میں وہ یہ تھا کہ لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ کانسٹنٹلی کانورسیشن میں انوالو ہوتے تھے، اکثر و بیشتر نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یعظہ کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ موعظہ سے ہے، واو عین وا سے ہے۔ ایک کسی کیپیسٹی میں دل سے جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے، ایموشنل ایڈوائس، تو اس کو موعظہ یا یعظہ کے اندر کیپچر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اپنے بیٹے کو شرک سے منع کر رہے تھے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی بیٹے کی ایج پیوبرٹی سے اوپر کی تھی۔ ایگزیکٹلی کیا تھی واللہ عالم، لیکن کم سے کم ایک ایسے بچے کی ایج تھی جس کی بک آف ڈیڈ کھل چکی تھی، تاکہ اس کو احساس دلا دیا جائے کہ اب اگر تم سے گناہ ہوگا تو وہ گناہ تمہارے ریکارڈ میں دنیا اور آخرت دونوں اینڈ سے تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ حکیم لقمان ہی کی تربیت کے پہلو سے دیکھیں تو پیرنٹنگ کے لیے جو آج ہمارے لیے سبق بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم اگر بچے چھوٹے ہیں تو ہم اسلامک ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے 7 سال تک کی عمر تک اپنے بچوں کو بیسک فاؤنڈیشن بہترین دینے کی کوشش کریں، اس کے بعد بھی کوشش کریں، لیکن یہ سلیبس وائز ایتھیکل چیزیں سکھانے کے لیے آپ کو یہ بہترین موقع مل جاتا ہے۔ حکیم لقمان کی حکمت کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعارف میں مینشن کیا تھا کہ ان کا شکر کا پہلو جو تھا اس کو اجاگر کیا تھا۔ دوسرا پہلو ان کی حکمت کا کہ اصل میں حکمت کس شکل میں انسان کے ذات میں نظر آتی ہے، وہ ان کی میٹھی زبان تھی، جس کو ہم نے یعظہ کے ساتھ سمجھا تھا کہ یعظہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے نہایت محبت سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ مزید یہ کہ انہوں نے بیٹے کو ایڈریس اس انداز میں کیا یا بنیا کہہ کے کہ ان کی اپنی تربیت بھی اس میں واضح طور پر نظر آ گئی۔
پھر والد کا کردار بہت پرومیننٹلی اولاد کی تربیت میں ہم نے کل اس ایسپیکٹ پر بھی بات کی تھی. پھر والد ہوں یا والدہ ہوں، ماں باپ ہونے کے حوالے سے اولاد کی تھیولوجی کو کریکٹ رکھنا، اس کا عقیدہ درست رکھنا، اس کو اللہ کا صحیح تعارف دینا، یہ اینگل بھی ہم نے اسی آیت نمبر 13 سے سیکھا تھا. اور جہاں ہم نے اپنی بات آلموسٹ مکمل کی تھی کل کی کلاس میں، وہاں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شرک سے کس طرح سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اس میں جو واضح شرک ہمیں بہت حد تک نقصان پہنچاتا ہے وہ ہے ہماری بے جا خواہشات. اور اسی اینگل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم الحمدللہ بینگ مسلمان، ہم ڈیپ کازز کی وجہ سے شرک نہیں کرتے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اوکیجنل کازز کی وجہ سے شرک کرنے کا ہے، اور اوکیجنل کازز زیادہ تر خواہشات کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کی خواہشات ڈسپلنڈ نہیں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کی خواہشات آپ کو انسٹیگیٹ کریں گی، آپ کو فیول کریں گی کسی ایسے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے جو راستہ ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہو. تو میجورٹی آف دا ٹائم اگر مسلمان ہیں اور ان سے شرک ہوتا ہے تو وہ شرک ان کا ہوتا ہے اپنی خواہشات کو الہ بنانے کی وجہ سے. مثال کے طور پر دو فرینڈز ہیں، دونوں ڈرنک کرتے ہیں، دونوں ڈرنک کرتے ہیں. ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈرنک کرنا اللہ نے منع کیا ہے، دوسرے کے علم میں بھی یہ انسان اپنے علم کی وجہ سے ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اللہ نے منع کیا ہے، اٹس اے فوربڈن تھنگ، ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. اب سن دونوں نے لیا، لیکن ایک کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنے کے لیے، دوسرا اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اور وہ ڈیلے کرتا جاتا ہے. ڈیلے کرتے رہنے کی وجہ سے اس کی وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. تو فرق ایسے ہی ہوگا، ایک انسان جس نے اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، وہ انسان ہوگا جو اپنے آپ کو اوکیجنل کازز آف شرک سے بچا لے گا. اور یہی انسان ہوگا جو کبھی بھی اللہ کے حکم کے پیرالل اپنی خواہش کو لے کر نہیں آئے گا. جب بھی اللہ کے حکم کے پیرالل میرا دل آئے گا اور وہ دل مجھے اس حکم پر عمل نہیں کرنے دے گا، وہاں اس جگہ پر مطلب میں نے اپنے نفس یا اپنی خواہش کو اللہ کے برابر الہ بنا کر مشارکہ کر لیا. شرک کرنا مشارکہ کرنا ہوتا ہے. کامرس کی لینگویج کے اندر آپ نے اسلامک بینکنگ میں یہ ٹرم سنی ہوگی، مشارکہ کی. کامرس کی ٹرمز میں بھی جس کو آپ پارٹنرشپ کہتے ہیں. یہ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ پارٹنرشپ میں دونوں پارٹنرز کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو یہ کیس ہوتا ہے یا ایک پارٹنر کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بات بالکل سمپل اور سادہ ہے. اللہ کو شریک کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من اشرک بی، اللہ کہتا ہے جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، فانا اغنا شرکائی، تو میں تو شریکوں سے غنی ہوں اور اس سے کہ میرے ساتھ شرک کیا جائے. یعنی اللہ کو مشارکہ کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو پارٹنرشپ کی حاجت نہیں ہے. کامرس کے اندر، پارٹنرشپ کے اندر جب آپ رولز اور پرنسپلز دیکھتے ہیں، وہاں دونوں پارٹنرز کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ان کا بزنس فلرش کرتا ہے. اللہ کو پارٹنرز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا. اب آپ نے باطل کام کیا، آپ سے گناہ ہو گیا. اور جب یہ ہو گیا تو چاہے اوکیجنل کاز کی وجہ سے ہوا یا ڈیپ کاز کی وجہ سے ہوا، ان آئدر کیس شرک ہو گیا. اب یہ اللہ کا معاملہ ہوگا، اللہ کی اذن میں ہوگا، اللہ کی رضا میں ہوگا. اللہ جیسے چاہے گا اس انسان کے ساتھ معاملہ کرے گا، مگر یہ اللہ کی نافرمانی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا جائے. اور ہم اپنے طور پر سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا تعلق پیگن ریلیجنز اور پیگن کلچر سے نہیں ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. اس کیپیسٹی کے اندر ہم سے جو شرک ہوتا ہے 99% وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی خواہش کو اللہ کے حکم کے پیرالل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. پھر ایک طرف اللہ کی حکم کی بات ہوتی ہے، ایک طرف ہماری خواہش ہوتی ہے. اگر ہم نے خواہش کو فالو کر لیا ہم سے شرک ہو جائے گا. اتنا محتاط ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. تو حکیم لقمان اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کا جو ایشو تھا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشرک کلچر میں بہت زیادہ مشرک دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، یعنی ڈیفینیٹلی اس سے شرک ہو جاتا ہوگا. جب ہی والد نے اس کو یہ نصیحت کی. اس میں ہمیں سبق مل رہا ہے.
ایک والد جو خود بذات خود شکر پر قائم ہیں، ان کے شکر کی کیفیت کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کی کریکٹرسٹک میں حکمت آ رہی ہے. ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کو فقہ الدین، عبادات کی انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی. جو بھی علم اس وقت انبیاء سے پہنچتا یہاں تک موجود تھا، اس کے باوجود اپنے مشرک بیٹے سے کانورسیشن کنٹینیو کر رہے ہیں. نہ صرف کانورسیشن کنٹینیو کر رہے ہیں بلکہ بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے بچے کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اس کی تربیت کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی اولاد کتنی بھی گناہ گار ہو جائے، آپ کی اولاد کتنا بھی کبیرہ گناہ میں انوالو ہو جائے، آپ اپنی اولاد کو نصیحت سے محروم نہیں کر سکتے. آپ اپنی اولاد سے ایسی محبت نہیں چھوڑ سکتے کہ جس محبت کی وجہ سے آپ اس کو گناہوں کی دلدل سے نکالیں گے. تو جتنا بھی آپ کا اور آپ کے بچوں کے ساتھ معاملہ دین کے لحاظ سے مختلف ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا جوان بیٹا ہو 30 سال کا اور وہ نمازیں نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اس لیے کہ جمعہ کی بہرحال بہت اہمیت ہے. فرض نماز پر بھی سخت سوال ہے، لیکن جمعے کے لیے تو کلیئر کٹ حدیث آتی ہے کہ جس مرد نے، اس لیے کہ مردوں پر جمعہ فرض ہے، جس مسلمان مرد نے بغیر کسی شرعی عذر کے 3 کنزیکٹیو جمعے چھوڑ دیے تو وہ تو پکا منافق ہو گیا. اور اس کے اوپر بھی کئی اسکالرز نے بہت سخت وعید جو ہے وہ احادیث کی روشنی سے اصول ڈیرائیو کر کے بتائی ہے. فرض کریں آپ کا بیٹا ہے، 30 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، 25 سال کا ہے اور جمعے کی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، آپ کے کہنے کے باوجود نہیں پڑھتا. اٹ ول ناٹ بی لائک دس کہ آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. آپ بات کرنا نہیں چھوڑیں گے، آپ سمجھائیں گی تو بات اس کے کانوں تک جاتی رہے گی. آپ کمیونیکیشن مینٹین رکھیں گی تب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے. آپ اس کو اس کی غلطی کے اوپر پن پوائنٹ کرتی رہیں گی تب اس کو کسی نہ کسی زندگی کے موقع پر احساس جاگے گا کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے. یہی چیز یہاں حکیم لقمان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آیت کا آخری جملہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک عظیم ظلم ہے. حالانکہ شرک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ شرک ہے، لیکن اثم عظیم نہیں آیا، ظلم عظیم آیا ہے. اس لیے میں نے آپ کو ظلم کے میننگز بھی بتائے تھے. ظلم کے بیسیکلی اگر آپ بلاغہ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو 3 میننگز کیا جاتے ہیں. ایک ظلم کا میننگ ہوتا ہے انجسٹس. انجسٹس کے لیے بھی اسلام نے ظلم کی ٹرم استعمال کی ہے. ایول ڈوئنگ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں گناہ کرنا، اس کے لیے بھی اسلام نے ظلم کی ٹرم استعمال کی ہے. اور تیسری چیز ہے کسی چیز کو مس پلیس کر دینا. یعنی مثال کے طور پر مس پلیس کر کے آپ کیا کرتے ہیں، آپ بیسیکلی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے آپ ناانصافی کرتے ہیں. سو تینوں آر اسٹرانگلی کنیکٹڈ، ناانصافی، گناہ، مس پلیسمنٹ. یہ تینوں ایسپیکٹ آپ کو ظلم کے اندر ملتے ہیں. جب ایک انسان گناہ کرتا ہے شرک کا تو وہ کیسے ظلم عظیم کرتا ہے، وہ ناانصافی کرتا ہے. لیکن وہ ناانصافی اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں کرتا ہے. کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے ساتھ کرتا ہے. جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ ناانصافی اپنے ساتھ کرتا ہے. کیا اسی طرح ہر گناہ کر کے انسان ناانصافی اپنے ساتھ کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کرتا ہے؟ ہر گناہ کر کے انسان ناانصافی اپنے ساتھ کرتا ہے. اللہ تو العادل ہے، اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اس پر ظلم نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں. تو جب شرک کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ ناانصافی انسان اپنے ساتھ کرتا ہے. جب انسان یہ ناانصافی اپنے ساتھ کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ پیرالل کھڑے کر لیتا ہے تو اس سے گناہ یعنی ایول ڈوئنگ ہو جاتی ہے. ایول ڈوئنگ ہوئی، اس کا ریزن کیا تھا؟ اس نے اس چیز کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا جس کا مقام وہ نہیں تھا. یعنی کسی چیز کو مس پلیس کر دینا یہ ظلم کہلاتا ہے. تو اس کیپیسٹی میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اثم سے بڑھ کر شرک کو ڈیفائن ظلم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ظلم کے اندر ناانصافی بھی آ جاتی ہے، ظلم کے اندر گناہ بھی آ جاتا ہے اور ظلم کے اندر مس پلیسمنٹ بھی آ جاتی ہے. تو یہ تینوں مفہوم اس میں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دعا آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے دعا مانگنا سکھائی ہے اور دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے کھلے اور چھپے شرک سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک.
اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، وَأَنَا أَعْلَمُ، اس کیپیسٹی میں کہ اس چیز کو میں جانتی ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں آپ سے معافی طلب کرتی ہوں اس قسم کے شرک پر بھی جس میں مجھ سے شرک ہو جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر کیپیسٹی میں شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں تک ہماری آیت 13 مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ لقمان آیت نمبر 14 پر۔ آیت نمبر 14 میں اب جو الفاظ آ رہے ہیں، آپ کو الفاظ سے ہی بہت کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر معاملہ کیسے شفٹ ہوا ہے ود ان دا سیم پیراگراف۔ آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کی طرف حکم دیا، حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے حمل میں اٹھایا، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی ویننگ پیریڈ تھا 2 سال کا، انشکر لی، تو میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے دونوں والدین کا، الی المصیر، میری طرف ہی پلٹنا موجود ہے یا پلٹنا میری طرف ہی ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ آیت نمبر 12 سے حکیم لقمان کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ آپ نے آیت نمبر 12 میں تعارف دیکھا تھا حکیم لقمان کا، 13 میں آپ نے ان کی نصیحت دیکھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کیا آپ کو حکیم لقمان کی نصیحت لگ رہی ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا، انشکر لی، میرا شکر کرو، الی المصیر، پلٹنا میری طرف ہے۔ کیا یہ حکیم لقمان کی نصیحت ہے؟ نہیں، یہ حکیم لقمان کی نصیحت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر الفاظ ہیں۔ لیکن بہت سے کلاسیکل اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ آدم علیہ السلام سے شریعت تو ہمیشہ بیسک وہی رہی نا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احترام کرو، تو یہ جو پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا جس میں ماں باپ کا احترام کا پہلو ہر کلچر، ہر ٹریڈیشن، ہر ایرا میں موجود رہا، تو یہ بھی ایسنس بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہوگی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہوگی اس لیے کہ درمیان میں یہ اللہ کا انٹرجیکشن آیا ہے، لیکن قرآن میں یہ جو الفاظ ہیں یہ حکیم لقمان کی نصیحت کے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے ملتے جلتے الفاظ میں والدین کی قدر کرنے کی بات کی ہو شرک کے بعد، کیونکہ یہی پیٹرن شریعتوں میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ لیکن آیت نمبر 14 سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کے حق کے بعد۔ آیت نمبر 13 میں اللہ کا حق تھا کہ ظلم بڑا گناہ ہے، اس سے دور رہو، اور آیت نمبر 14 میں امیجیٹلی آپ کو والدین کا حق مل رہا ہے۔ وہاں آیا تھا حکیم لقمان نے تذکرہ کیا تھا یعظہ، یعنی کہ بہت ہی ایموشنل ایڈوائس دی تھی، بڑی محبت سے ایڈوائس دی تھی، بہت پیمپر کرتے ہوئے ایڈوائس دی تھی۔ اور یہاں شروع ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا، یہ صاد پر تشدید ہے۔ اگر سمپل ہو وصّا، یعنی کہ صاد پر تشدید نہ ہو، تو پھر مطلب ہوتا ہے سمپل ایڈوائس، جس کو آپ وصیت بھی کہتے ہیں، جس کو آپ ول بھی کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی کو ایک اچھا مشورہ دے دینا۔ اگر بغیر تشدید کے آتا ہے وصا اگر آئے گا تو یہ بغیر تشدید کے آئے گا، تو مطلب ہوگا کسی کو سادہ نصیحت کرنا۔ لیکن جب یہ تشدید کے ساتھ آئے گا، تشدید پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ ایک جو چھوٹا سا ایک سمبل میں ڈبلیو بنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر آپ کو صاد کے اوپر بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ وصینا میں تشدید یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ اللہ کی طرف سے صرف ایک سمپل ایڈوائس نہیں ہے، اٹس اے کمانڈ۔ تو جب بھی آپ کو صاد یہ والا لفظ، وصیت والا لفظ تشدید کے ساتھ ملے گا، اس میں سمپل ایڈوائس سے زیادہ کمانڈ کا اینگل موجود ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے کمانڈ ہے، بینگ ڈیوٹیفل ٹورڈز یور پیرنٹس، ایسے رہو کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اور اللہ کا حکم آ رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو انسان شرک کرتا ہے، جس کا پیچھے ذکر تھا کہ حکیم لقمان کا بیٹا جو تھا وہ مشرک کلچر میں بہت انوالو تھا، جو انسان شرک کرتا ہے، اب آپ اس کو شرک کرنے کو چاہے کافر کی شکل میں لیں، پیگن کلچر، یا آپ اس کو کسی مسلم کی شکل میں لیں جو اپنی خواہشات کا غلام ہے اور خواہشات کا شرک کرتا ہے۔
آپ ہمیشہ دیکھیں گے مشرک بہت ایگریسو ہوتا ہے، محسوس کریں گے آپ اس چیز کو. مشرک بہت ایگریسو ہوتا ہے جب خاص طور پر ریلیجس بات آتی ہے. آپ جتنے بھی اگر آپ کو اسٹڈی کرنا ہو اس چیز کو تو آپ اس کو اکراس دا ہیومینٹی پیگن کلچرز کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. پیگن کلچرز میں جب بھی آپ کسی ایسے انسان سے گفتگو کریں گے، اٹس ناٹ لائک ایوری ڈے گفتگو کی بات نہیں کر رہی کہ میں ایوری ڈے گفتگو میں بہت ایگریسو ہوتے ہیں، ریلیجس گفتگو میں بہت ایگریسو ہوتے ہیں. یہ پیگن کلچرز کا ٹریڈیشن ہے. مسلمان کا ٹریڈیشن یہی نہیں ہے کہ دین پر بات کرتے ہوئے ایگریشن آ جائے، آنکھیں الٹی ہو جائیں، آنکھیں لال ہو جائیں اور آواز جو ہے وہ ہائی پچ ہو جائے، ماتھے پہ 6 کی جگہ 8 بل پڑ جائیں. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے. مسلمان دین کی بات ایسے نہیں کرتے. مسلمان رہتے بھی نرم مزاج ہیں اور دین کی بات بھی نرم مزاجی سے کرتے ہیں. پیگن کلچرز کے ساتھ اٹیچ لوگ، شرک کرنے والے لوگ جب اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں، اپنے ڈاگماز کی بات کرتے ہیں، اپنے کریڈ کی بات کرتے ہیں، بہت ایگریسولی کرتے ہیں. تو جب بیٹا حکیم لقمان کا شرک میں کسی کیپیسٹی میں بھی انوالو تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے والدین کی وکالت خود کی ہے. اللہ بیچ میں آیا ہے، انٹرجیکشن ہوئی ہے. اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہی لوگ جو حکیم لقمان کو نبی کی کیپیسٹی میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہی ملتے جلتے الفاظ حکیم لقمان پر نبی کی کیپیسٹی میں اس وقت وحی کیے گئے ہوں. جو بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ دیر از اے رائے، جو ایک سائڈ کہتی ہے کہ نبی تھے، ایک سائڈ کہتی ہے کہ نہیں حکیم دانا انسان تھے. تو اگر نبی کی کیپیسٹی میں رکھیں گے تو بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف وحی بھیجی، ہو سکتا ہے حکیم لقمان پر وحی آئی ہو اور یہ ان کی وحی کے الفاظ ہوں جن کو یہاں رکھا گیا ہے. لیکن ان آئیدر کیس، چاہے ایک دانا انسان کے ساتھ اس کا معاملہ تھا کہ انہوں نے پرانی بات کی، یا ایک نبی کے ساتھ معاملہ تھا، الفاظ اللہ رب العزت کے ہیں. یہ الفاظ یہاں اللہ کے آ رہے ہیں. تو اللہ والدین کی وکالت کر رہا ہے ان فرنٹ آف دا ایگریسو اولاد جو شرک میں انوالو ہوتی ہے. اس کیپیسٹی کے اندر اس کو اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ بیٹے کو جو وصیت حکیم لقمان کر رہے تھے اس کو پاز کر دیا گیا، ان کے الفاظ کو پاز کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی وصیت جو تھی وہ یہاں پر آ گئی. بیسیکلی یہ آیت نمبر 14 اور 15 دونوں یہ بر الوالدین کے اوپر ہی بیسڈ ہیں اور یہ دونوں آیات اللہ کا کلام ہے. حکیم لقمان کی نصیحت کے الفاظ نہیں ہیں. یا تو حکیم لقمان پر وحی آئی تھی نبی کی کیپیسٹی میں تو انہوں نے بولے، یا ان کے کلچر میں جو والدین کے بارے میں تعلیمات چلی آ رہی تھیں اس ایسنس کو ڈسکرائب کیا گیا. تو توحید کے فوراً بعد بر الوالدین کا اینگل آپ کو مل رہا ہے. بر کہتے ہیں نیکی کو، اور بر الوالدین کا مطلب ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. قرآن کا، اسلام کا اور احادیث کا مزاج آپ کو یونانیمسلی نظر آئے گا کہ توحید کے بعد بر الوالدین کا ذکر آئے گا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اور بر الوالدین ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، دس از دا ہائیسٹ اسٹیج جو کوئی بھی مسلمان ماں باپ کے ساتھ نیکی میں اڈاپٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ہائیسٹ اسٹیج کس طرح سے بنتی ہے. عربی زبان میں والدین کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں. ایک آتا ہے اباوین، ابن کہتے ہیں، حمزہ با ابن، ابن کہتے ہیں والد کو، ٹھیک ہے. تو اباوین کا مطلب ہوگا ماں باپ. ایک لفظ آتا ہے والدین کے لیے اباوین، اور ایک لفظ آتا ہے والدین کے لیے جو یہاں پر بھی آیا ہے والدین. صحیح ہے. تو ایک ہے ابن سے اور ایک ہے والدہ سے. اباوین بھی دونوں والدین اور والدین بھی دونوں والدین. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب اباوین آتا ہے تو مراد ہوتی ہے کہ اب اس کانٹیکسٹ میں والد کے حق پر زیادہ فوکس کیا جائے گا جب اباوین آئے گا ابن سے. اور جب والدین آئے گا مطلب ہے کہ اب والدہ کے رائٹ پر زیادہ فوکس کیا جائے گا بیکاز اٹس ڈیرائیوڈ فرام والدہ. تو اس کیپیسٹی میں 2 الفاظ آتے ہیں. جب ماں کی اہمیت کو واضح کرنا ہو تو والدین کا لفظ لایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آیت نمبر 14 میں ماں کی اہمیت واضح کرنا مقصود تھا، اس لیے اباوین کی جگہ آپ کو بوالدئی کے الفاظ جو ہیں وہ مل رہے ہیں. یعنی شو لٹل مور گڈنس ٹورڈز یور مدر. اپنی ماں کے ساتھ
زیادہ نرم مزاجی اور اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ کسی گناہ کی سزا میں جلدی نہیں کرتا سوائے 3 اعمال کے۔ ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ادھر آج ہم سے گناہ ہوا اور شام میں ہمیں سزا مل گئی، مل سکتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ what comes around, what goes around comes around، ہم نے ہمیشہ سنا ہے، اور یہ what goes around comes around جس طرح بھی جس کیپیسٹی میں بھی آپ لیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے آج غلطی کی ہے تو 70 سال کی ہوں گی تو مجھے پتہ چلے گا مکافات عمل کا۔ It's not like this۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج غلطی ہو کل سزا مل جائے، there is a possibility۔ اس لیے مسلمان مومن گناہ کرنے میں محتاط ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ جنرلی ہر گناہ پر اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ اپنے بندے کو توبہ کا موقع دیتا جاتا ہے، شاید یہ آج توبہ کر لے، شاید یہ شام میں توبہ کر لے، شاید یہ صبح توبہ کر لے، شاید یہ 2 سال کے بعد توبہ کر لے۔ اور ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اگر اپنے اپنے گناہوں کو ذرا سا بھی فلٹر لگا کر چیک کریں، ہم سب نے ابھی بھی رمضانوں میں بھی کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم سن لیس ہو جائیں۔ وہی بات کہ کبھی انجانے میں ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر ہوتا ہے، پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ 3 اعمال میں انسان کو سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ اس میں پہلا ہے بغی۔ بغی کہتے ہیں نا انصافی کو، انجسٹس کو، یعنی جب آپ کسی کا بھی حق ابیوز کریں گے، جب آپ کسی کا حق ابیوز کریں گی تو آپ نے ناانصافی کر دی۔ ناانصافی کی سزا آپ کو اللہ دینے میں جلدی کر سکتا ہے، اس لیے لوگوں کے حق نہیں مارنے چاہیے۔ چاہے آپ عورت ہوتے ہوئے کسی کا حق مار رہی ہیں، شوہر کا حق مار رہی ہیں، یا اولاد کا حق مار رہی ہیں، یا بہن بھائیوں کا حق مار رہی ہیں، یا سسرال والوں کا حق مار رہی ہیں، یا آپ مرد ہوتے ہوئے شوہر ہوتے ہوئے بیوی کا حق مار رہے ہیں، اولاد کا حق مار رہے ہیں، یا بہن بھائیوں کا حق مار رہے ہیں۔ اٹ ول گو سائڈ بائی سائڈ، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ بغی ہوگی، ناانصافی ہوگی تو سزا امیجیٹلی مل سکتی ہے، پہلا عمل۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعۃ الرحم، رحمی رشتے کاٹنا۔ رحمی رشتے کاٹنے کی سزا بھی انسان کو دنیا میں جلدی مل جاتی ہے۔ اور تیسرا آپ نے بتایا آئین سے ہے، عقوق الوالدین، آئین سے لکھتے ہیں، آئین قینچی والی قاف، آئین قاف واو قاف، یہ حقوق نہیں ہے، وہ تو رائٹس ہوتے ہیں نا، یہ آئین سے ہے، عقوق آئین سے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ اور اللہ کے رسول کی پھر حدیث کے آخر میں الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اثنتان یعجلہم اللہ فی الدنیا، یہ جو آخری 2 ہیں، یعنی بلڈ ٹائز، رحمی رشتے کاٹنا 1، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس کی سزا دینے کی جلدی کی جاتی ہے۔ تو اگر ماں باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اگر ماں باپ کے ساتھ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر ماں باپ کو آنکھیں رول کر کر کے دیکھتے ہیں، اگر ماں باپ کے پیچھے ان کی نقلیں اتارتے ہیں، اگر ماں باپ کوئی بات کریں تو شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں، then we have to be very careful۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ جلدی کرتا ہے دنیا میں سزا دینے کی۔ ویسے تو اللہ نے 3 اعمال اللہ کے رسول کے ذریعے بتائے، لیکن 2 میں آپ نے مزید اسپیسیفک کر دیا۔ رحمی رشتے کاٹو گے تو دنیا میں جلدی سزا مل جائے گی، یا ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو زیادہ سزا جو ہے وہ دنیا میں فوراً کے فوراً مل جائے گی۔ آخرت کی سزا اپنی جگہ ہے اگر توبہ نہ کی تو آیت نمبر 14 میں بیسیکلی آپ کو ریسپیکٹنگ پیرنٹس کا اینگل مل رہا ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ فوکس ماں کی رسپیکٹ پر اس آیت میں لایا جائے گا۔ جب آپ ماں کے حق کو دیکھیں گی تو یہاں پر ماں کا حق اس طرح سے بتایا گیا کہ کہا گیا وَاحْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَاحْنًا عَلَى وَاحْن، تمہاری ماں جو ہے اس نے تمہیں اٹھایا کمزوری پر کمزوری لیتے ہوئے، یعنی پریگننسی کے بگننگ کے آثار سے لے کر 9 منتھس کی پوری پریگننسی، اس کے بعد ڈیلیوری، اس کے بعد پوسٹ ڈیلیوری پیریڈ، اس کے بعد ویننگ پیریڈ جس میں ماں دودھ پلاتی ہے، رضاعت کا پیریڈ، مزید اس کے بعد ویننگ پیریڈ کے بعد بھی جو اولاد کے ساتھ ماں کی سٹرگلز چلتی ہیں وہ رکتی نہیں ہیں،
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب پریگننٹ تھی تو آپ کی جو تکلیف تھی اب کیونکہ آپ کا بچہ 12 سال کا ہو گیا تب آپ بالکل ہی کیئر فری ہو گئی. ماں جس دن سے ماں بنتی ہے اس دن سے اس کے کنسرن اس کی اولاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اس کی فکریں اس کی اولاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو یہاں بتایا گیا خاص طور پر ایک طرح سے وہنن علی وہن سے پریگننسی پلس ڈیلیوری, اور آگے آ گیا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن, تیسرا بھی ٹائم پیریڈ جو کہ ویننگ پیریڈ ہے, کہا گیا دودھ چھڑانے کا جو 2 سال تک کا ہے. جب آپ اس کیپیسٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو اب یہ ایک ماں کا اخلاقی حق زیادہ ڈیفائن کرنے والی آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو موجود ہیں. آپ نے ہمیشہ سے وہ حدیث سنی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ماں کا. انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد, انہوں نے کہا تمہاری ماں کا. انہوں نے پوچھا اس کے بعد, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. 4th ٹائم انہوں نے پوچھا اس کے بعد, اینڈ دین ہی سیڈ ابو کا, تمہارے والد. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے اور باپ کا قانونی حق زیادہ ہے, بیکاز آپ کا نام, آپ کا سر نیم آپ کے والد والا آتا ہے. تو آپ کا قانونی حق اپنے باپ کے ساتھ دیکھا جائے گا تو باپ کا زیادہ ہے, اور اگر اخلاقی حق دیکھا جائے گا تو ماں کا زیادہ ہے. اس لیے کہ ماں آپ کو اس وقت سے محنت آپ پر کرنا شروع کر دیتی ہے, ماں کی کنٹریبیوشنز وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں جب ہم دنیا میں آئے بھی نہیں ہوتے. ہم تو یہاں تھے بھی نہیں جب ہماری ماں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں. آپ میں سے جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی بھی کمفرٹیبل پریگننسی آپ کی گزری ہو, آسان نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نوزیا نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اسموتھ, آپ کو مختلف کھانوں کی اسمیل سے کچھ نہیں ہوا, لیکن وہ جو پیریڈ آتا ہے جس میں 7 till 9 months کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں عورت کا چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اس میں عورت کو ایک واہنن علی واہن کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اس چیز کو کئی اینگل سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ چاہے آپ کی پریگننسی ہے یا آپ کی ڈیلیوری ہے, یہ دونوں معاملات عورت کے لیے باعث اجر ہوتے ہیں اور کئی گنا زیادہ بہت سی نیکیوں کے مقابلے میں باعث اجر ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت دے دے, اس کو نعمت سمجھ کر لینا چاہیے, زحمت سمجھ کر اور لعنت سمجھ کر نہیں لینا چاہیے. اگر اولاد آپ کو اللہ دے تو بہت خوش نصیبی سمجھیں, اور خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اس اولاد کو بہترین طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے پریگننسی کا پیریڈ گزاریں اور اولاد کی تربیت کریں. بعض لوگ لا علمی میں کہتے ہیں, لا علمی ہو یا مجھے نہیں پتا, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہمارے مزاجوں کی سختی جو ہوتی ہے اس کو ہم اسلام کے احکامات میں لپیٹ کر سامنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی جو نارمل ڈیلیوری پر پین عورت اٹھاتی ہے جس کو لیبر پین آپ کہتے ہیں, جو اس پر اجر ملتا ہے وہ سی سیکشن پر نہیں ملتا. آپ کو کس نے کہا یہ بات؟ سی سیکشن والی عورت کے تو بروز زندگی بھر تک ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ جو اس کی سکن کٹتی ہے وہ پین, وہ پنچنگ پین اس کو زندگی بھر تک رہتا ہے. تو یہ بات, یہ اتنی سختی اسلام کے مزاج کے خلاف بات کر کے اسلام کو بدزن کرنے کا ایک پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. اور بہت سے لوگ بہت آرام سے یہ بول دیتے ہیں, اور پھر آج کل کی بچیوں کو موقع مل جاتا ہے فلیئر اپ ہونے کا, اینڈ دے آر جسٹیفائڈ, وہ فلیئر اپ ہوں گی. اس لیے کہ سی سیکشن کرانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. مجھے امید ہے کہ کوئی شوق میں نہیں کراتا سی سیکشن, ظاہر ہے مجبوری ہوتی ہے تو آپ کراتے ہیں. ہاں میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ سی سیکشن نہایت مجبوری میں کرانا چاہیے, ورنہ سی سیکشن نہیں کرائیں, بیکاز اس سے آپ کی اپنی ہیلتھ پر لانگ ٹرم بہت برے امپیکٹ آتے ہیں. اگر آپ ویسے دیکھیں تو جو آپ کی ریگولر نارمل ڈیلیوری ہے جس میں آپ لیبر پین لیتے ہیں, یس اٹس وے ٹو پینفل. جو لیبر پین آ رہے ہوتے ہیں وہ گریجولی آپ کے انہینس ہونا شروع ہوتے ہیں. اس میں جس نے لیبر پین لیا ہے اس کو اندازہ ہے, اس کو لگتا ہے ہر سانس کے بعد ابھی مری اور ابھی مری. لٹرلی یہی ہوتا ہے کہ جو سانس اوپر آئی وہ اوپر اٹک جائے گی اور نیچے نہیں جائے گی. وہ تکلیف دہ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس میں آپ کے آرگنز اپنی جگہ پر بہت تیزی سے واپس جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سی سیکشن. سی سیکشن کو بہت زیادہ پریفر نہیں کرنا چاہیے, مجبوری ہے تو کرانا چاہیے, لیکن فرام اسلامک پرسپیکٹو کسی مرد کو یا کسی دین کے ایکسپلین کرنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ نے لیبر پین نہیں لیے اور آپ کا سی سیکشن ہوا ہے تو آپ کو تو اجر و ثواب وہ نہیں ملے گا جو کہ ایک لیبر پین والی کو ملتا ہے.
یہ دین کے اوپر نہایت سختی کا مزاج امپوز کرنا ہے. یہ اللہ کے معاملات ہیں, اس کو اسی طرح سے چھوڑ دینا چاہیے. تو بہرحال ماں دونوں صورتوں میں بنتی ہے, تکلیف دونوں صورتوں میں ماں اٹھاتی ہے. اللہ نے اس کا جو حق ہے عورت کا ماں ہوتے ہوئے باپ سے 3 درجے زیادہ رکھا ہے. عورت کی کنٹریبیوشن تب سے شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ماں کی کنٹریبیوشن اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب آپ نہ تو اس دنیا میں موجود تھیں, تب سے آپ کی ماں آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے, جب آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ انسان کیا ہوتا ہے, جب آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ تھینک یو کیسے بولتے ہیں, جب آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی قربانی کیسے دیتا ہے. تو جبھی ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے. باپ کی جو محبتیں ہیں اس کو اولاد ریکگنائز کرتی ہے. باپ زیادہ تر آپ کو کیسے نظر, ابھی بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں, آپ کے بچے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کا بریڈ ونر جو ہے وہ آپ کا شوہر ہے, تو آپ کے بچوں کو جب بھی کوئی چیز چاہیے بھی ہوتی ہوگی وہ آپ کے تھرو کم آتے ہوں گے, ڈائریکٹ ابا کے پاس جا کے بیٹھتے ہوں گے اور کان میں بول رہے ہیں آہستہ آہستہ چھوٹا چھوٹا, ابا یہ چاہیے, ابا یہ چاہیے, ابا یہ چاہیے. یہ باپ کی کنٹریبیوشنز ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ماں کا اخلاقی حق زیادہ اس لیے رکھا ہے, زیادہ تر ماں کی عزت کرنا مشکل ہوتا ہے. اولاد سنتی ہے ماں کی بات, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سنتی نہیں ہے, لیکن اولاد ماں کی انسلٹ بھی بہت کرتی ہے. 6 فٹ کا جوان بیٹا اگر 30 سال کی عمر میں اپنی ماں پر چنگھاڑے گا, اس ماں کے دل کا کیا حال ہوگا, اور اسے کہے گا کہ آپ بہت شور کرتے ہیں, سونے نہیں دیتی ہیں ساری رات, بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جب یہ حال اولاد کا ہوگا تو ماں کے دل کا کیا حال ہوگا. اور ماں کی پکار سیدھی آسمان پر جاتی ہے. ماں کی پکار, ماں کی دعا ہو یا ماں کی بد دعا ہو, وہ سیدھی اللہ کے عرش پر جاتی ہے. جبھی میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات اپنی کلاسز میں بھی مینشن کی ہے کہ ماں ہوتے ہوئے چاہے کتنی بھی نافرمان اولاد ہو, بد دعا مت دیجیے کبھی بھی, اس لیے کہ آپ کی بد دعا قبول ہو جائے گی اولاد کے حق میں, پھر اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. تو ماں کا حق زیادہ لایا گیا, ماں کے حق کو مینشن کیا گیا. بعض اسکالرز نے بہت خوبصورت بات اسی پوائنٹ پر لکھی ہے آیت نمبر 14 کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ چاہے اللہ کے الفاظ ہیں, لیکن اگر حکیم لقمان کی زبان سے بھی بیٹے کو کہلوائے گئے ہیں تو اس میں اسلام کا ایک پرنسپل آ رہا ہے, اور وہ پرنسپل مسلمان گھرانوں کو اپنے گھروں میں ضرور امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اینڈ ہی گیو دیٹ پرنسپل ٹو دا مین آف دا ہومس, کہ جو گھر کے مرد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ماں, اپنی بیوی کی, اولاد کی ماں کی عزت کروائیں. اس کو بتائیں اولاد کو بٹھا کے کہ بیٹا تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے, تم تو تھے بھی نہیں اس دنیا میں جب تمہاری ماں نے تم کو ووم میں رکھا, اتنی تکلیفیں اٹھائی, رات بھر سوتی نہیں تھی, تم پیدا بھی ہو گئے تھے تو تم کو لے کر ٹہلتی رہتی تھی. یعنی ماں کی عزت کرانا شوہر کا حق ہوتا ہے, باپ کا حق ہوتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں اس کا الٹ نہیں دیکھتے. ہمارے معاشرے میں کیا مشہور ہے, باپ کی عزت کرانا ماں کا حق ہوتا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہی, ہاں بالکل اس کو کرنا چاہیے, جو کلچر کی اچھی چیز ہے اس کو لینا چاہیے, بٹ دین آپ کو جو یہاں بتا رہا ہے وہ تو بالکل الگ چیز ہے. دین تو آپ کو جس اینگل سے بتانا چاہ رہا ہے وہاں پر اگر یہ حکیم لقمان کے تھرو اللہ کے الفاظ تھے تو یہاں پر تو والد نے والدہ کی عزت کرائی ہے, اور یہ حقیقت ہے. انسان اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. جب بھی آپ کی اولاد آپ کو گھاس نہیں ڈالتے, جب آپ کہتی ہیں ہائے تو پتہ ہی نہیں میں نے کتنی تکلیف اٹھائی جب تم میرے ووم میں تھے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اماں اٹھائی ہوگی. اگر باپ بتائے گا بٹھا کے تو اس کی قدر الگ آئے گی. تو یہ دونوں اینگل سے ہونا چاہیے. یقیناً اسلام کا مزاج نظر آ رہا ہے, اور ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بہت ہی الٹے مزاج نظر آتے ہیں. ماں کی عزت کرانا تو دور کی بات, میجورٹی گھرانوں کے اندر بیوی کو اولاد کے سامنے ریڈیکیول کیا جاتا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ. میں بار بار بولنا نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے شوہروں سے یا خدا نخواستہ اپنے خاندان اور معاشرے کے مردوں سے بدظن ہو جائیں, بٹ دس از ہاؤ وی ڈپکٹ اسلام, دس از ہاؤ بیڈلی وی انٹرپریٹڈ اسلام. یہ اسلام نہیں ہے, اسلام کا مزاج نہیں ہے. اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو ڈی گریڈ کرنا مطلب آپ اس کی ماں کو ریڈیکیول کر رہے ہیں. جب شوہر ریڈیکیول کرے گا تو اولاد عزت کیسے کرے گی؟ سکھائیں اپنی اولادوں کو جو بیٹے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر کبھی بھی اپنی بیوی کو اولاد کے سامنے ریڈیکیول نہ کریں. ہم اپنے شوہروں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کے اوپر کمپلیٹ اتھارٹی رکھتے ہیں, اور ہم نے یہ کام کرنا بھی ہے, ہم رسپانسبل بھی ہیں. آپ کا بیٹا آپ کے سامنے اپنی بیوی کی بالکل انسلٹ نہ کرے, نہ کہ ساس ہوتے ہوئے ہم انجوائے کر رہے ہوں, اچھا وہ ڈانٹ پڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عورت ہوتے ہوئے ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟
بیٹے کی ماؤں پر بڑی ذمہ داریاں، صرف بیٹی کی ماؤں پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، بیٹوں کی ماؤں پر بھی بہت ذمہ داریاں ہیں کہ کبھی آپ کا بیٹا اپنی بیوی کی آپ کے سامنے انسلٹ کرنے کی جرت نہ کرے، بلکہ آپ کی تربیت ایسی ہو کہ آپ کے پیچھے بھی کبھی وہ اپنی بیوی کی اس طرح سے انسلٹ نہ کرے۔ جب باپ ریڈیکیول کرے گا، اولاد کبھی عزت نہیں کرے گی ماں کی، اینڈ وائس ورسا۔ اگر ماں اپنے شوہر کی برائی کرے گی، اولاد تب بھی اس کی عزت نہیں کرے گی۔ تو یہ اٹ ول گو ہینڈ ان ہینڈ، تربیت والا معاملہ ہے۔ تربیت کتابوں سے نہیں ہوتی۔ آپ کہیں میں نے ان کو نا ماں باپ کی عزت کرنے کے اوپر کتاب لا کر دے دیا، تربیت کتاب سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہم سب بھی آپ کو نوٹس چھاپ کر گھروں میں دے دیتے اور آپ بیٹھ کر پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور تفسیروں کی کمی تو نہیں ہے، کیوں آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ میرے یہاں کون سی آپ کو نئی باتیں بتا رہی ہوں؟ میں بھی تفاسیر سے پڑھ کر آتی ہوں، آسان زبان میں یہاں آ کر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں کوئی انوکھی اچھوتی بات تو آپ کو بتا نہیں رہی ہوں، وہی باتیں ہیں جو سال ہر سال سے اسکالرز اپنی کتابوں میں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر کتاب تربیت نہیں کرتی ہے، استاد تربیت کرتا ہے۔ جبھی میں نے آپ کو کل کہا تھا پیرنٹنگ از ایکول ٹو لیڈرشپ۔ آپ استاد ہیں اپنی اولاد کی، آپ پہلی درسگاہ ہیں اپنی اولاد کی۔ اللہ نے کیوں والدین کو اولاد کے سر پر رکھا ہے؟ تاکہ آپ ڈے 1 سے اس کی تربیت کریں۔ آپ باپ ہیں، جو باپ سن رہے ہیں، جو باپ ہیں وہ اپنی بیویوں کی عزت کرانا سکھائیں، جو مائیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی عزت کرانا سکھائیں۔ یہ ہینڈ ان ہینڈ چلے گا تو معاملہ اچھا اور بہترین طریقے سے ہوگا۔ بعض اسکالرز اس آیت کے لیے لکھتے ہیں کہ آیت نمبر 14 اور 15 اصل میں 12 اور 13 کا ہی ری انفورسمنٹ ہے، یعنی وہی انسان شرک سے بچے گا جو اپنے ماں باپ کی بات مانے گا، جو اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا، اس لیے کہ ماں باپ سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اللہ تو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ تو جو ماں باپ کی عزت کرے گا وہ اللہ کا بھی عزت اور اکرام اور اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ یعنی ماں باپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ ہی مشرک ہو جائیں تو پھر اولاد کی صحیح تربیت کون کرے؟ ماں باپ ہی اللہ کو بھول جائیں تو پھر اولاد کو اللہ کی یاد کون دلائے؟ ماں باپ ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو پھر اولاد کو اللہ کی نافرمانیوں سے کون روکے؟ تو آیت نمبر 14، 15، 12 اور 13 کا ری انفورسمنٹ ہے، لیکن اس میں والدین کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس ذمہ داری کو ایکسپٹ کریں کہ اپنی اصلاح کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کریں۔ آگے آیت میں آتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو اور اپنے دونوں والدین کا شکر کرو۔ اللہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ کانٹیکس میں والدین چل رہے تھے تو اللہ کہتا والدین کا شکر کرو اور میرا شکر کرو، لیکن اللہ نے پہلے کہا میرا شکر کرو اور والدین کا شکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیے کس نے وہ والدین تمہیں؟ شکر کرو جس نے تمہیں اتنی محبت کرنے والی ماں دی ہے۔ نہ دیتا ماں، جب تمہیں ڈیلیور کر رہی تھی اسی وقت اللہ کو پیاری ہو جاتی تو تم کیا کر لیتے؟ اور کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو محروم رہتے ہیں ماں کی شفقت سے زندگی بھر تک، اس لیے کہ لیبر روم میں ہی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو انشکر لی آپ کو شرک سے بچائے گا۔ ہاں ماں بہت پیاری ہے، ہاں ماں سے بہت محبت ہے، ہاں ماں کا بہت احترام ہے، ماں کے بہت کنٹریبیوشن ہے، بٹ پہلے اپنے رب کا شکر ادا کر لو جس نے تمہیں اتنی پیاری ماں دی ہے۔ تو اپنی اپنی ماؤں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ماؤں کی کیپیسٹی میں ایک نعمت دی ہے کہ وہ حیات ہیں، ان کی قدر کریں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں جنت کا ایک دروازہ ان کی شکل میں کھلا رہتا ہے، اور آپ کے پاس اوپن ایکسس ہو سکتا ہے جنت کے اس دروازے سے کہ آپ وہاں سے انٹر ہوں جب آپ اللہ کی خاطر ان کی خدمت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ عربی زبان کا محاورہ آتا ہے، عربی میں کہتے ہیں لا تضحی ابدا بہذہ ثلاث الاشیاء، نیور کمپرومائز 3 things اور نیور سیکریفائز 3 things۔ 3 چیزوں کو کبھی قربان نہ کریں۔ اس میں وہ پہلی چیز کہتے ہیں قلبک، تمہارا دل، یعنی اپنے دل کو کبھی بھی ایسا دنیا میں نہ لگا لیں کہ جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہ قربانی ہو جائے، روح مر جائے اس کے اندر۔ پہلی چیز قلب کا، دوسری چیز عائلتو کا، آپ کا خاندان جس میں آپ کے ماں باپ ٹاپ پر آتے ہیں، اور تیسری چیز ہے وکرامتو کا، آپ کی سیلف ریسپیکٹ۔ نہ اپنے دل کو یعنی اپنی اسپرچویلٹی کو کبھی قربان نہ کریں، اپنے ماں باپ اپنی فیملی کو کبھی قربان نہ کریں، اور تیسری چیز ہے اپنی
ڈگنیٹی اس کو کبھی قربان نہ کریں. یعنی کامیاب ہونا ہے تو ان تینوں کی اہمیت کو جان لیں. ماں باپ کی نافرمانی کر کے کم لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور رب کے راستے میں دنیا کو پریفرنس دے کے رب کے راستے کو چھوڑ کر بھی ہم نے کامیابی ناکامی کے معیار پچھلی کلاسز میں سمجھ لیے ہیں. تو ایک طرح سے ماں باپ کی اہمیت کو واضح کرتی ہوئی جو یہ آیت ہے، اس میں ہم سب کو ہمارا پوٹینشیل بتا دیا گیا ہے. جیسے شرک سے اللہ روکتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اگر روک رہا ہے تو ہم میں شرک سے رکنے کی صلاحیت موجود ہے. اگر شکر کرنے کا اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم میں شکر کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کا شکر ادا کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں والدین کی خدمت کا پہلو موجود ہے. کہیں دب سکتا ہے، کہیں چھپ سکتا ہے، کہیں ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے، لیکن آپ کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بہترین معاملہ، ریسپیکٹ فل معاملہ رکھیں. اسکالرز کہتے ہیں کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو اللہ نے ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹک دیا ہے. مثال کے طور پہ آپ گھوڑے کے بارے میں جانتی ہیں، ہارس وفادار ہوتا ہے. کتے کے لیے بھی کہتے ہیں بہت لائل ہوتا ہے. بلی کے لیے کہتے ہیں بہت لونگ ہوتی ہے. شیر کے لیے کہتے ہیں بہت کریجیس ہوتا ہے. سنا ہے نا؟ یعنی اپنی اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے. یہ جتنے جانور ہیں یہ جب سے بنے ہیں، کیا ان کی فطرت بدلی؟ کیا آج بھی گھوڑا وفادار ہے؟ کیا آج بھی کتا وفادار ہے؟ کیا آج بھی بلی لونگ ہے؟ یہ سب اپنے اپنے فطرت کے نظام پر قائم ہے. انسان کو بھی اللہ نے ایک فطرت دے کر پیدا کیا، اور وہ انسان جس کی فطرت سلامت ہوتی ہے، اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے ماں باپ کا احترام کرنا ہے. سلامت فطرت والا انسان ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ماں باپ کے رتبے کو پہچانتا ہے، ماں باپ کی پریشانیوں کو اور کمزوریوں کو سمجھتا ہے. شرط کیا ہے؟ فطرت پر قائم ہو. جو فطرت پر قائم ہوگا وہ ماں باپ کی ضرورتوں کو اور ماں باپ کی پریشانیوں کو سمجھے گا. اب اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو نا ایک اسپیسیفک لائن فطرت کی دی ہے، وہ اسے موو نہیں کر سکتے ہیں. گھوڑا ہم اس لیے ہمیشہ سے لائل دیکھتے ہیں کیونکہ وہ موو نہیں کر سکتا اپنی فطرت سے. اللہ نے اس کو فکس فطرت دی ہے. بلی کو فکس فطرت دی ہے. شیر کو فکس فطرت دی ہے. آپ کو کوئی شیر ایسا نہیں ملے گا جو کہ میں ویجیٹیرین ہوں. آپ کو ایسا کوئی شیر نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے، میں جنگل کے شیر کی بات کر رہی ہوں. ان کی فطرت فکسڈ ہے. انسان کو بھی فطرت دی، لیکن انسان کو کیونکہ ایک اکاؤنٹیبل مخلوق بنانا تھا تو اس کو عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی صلاحیت دے دی کہ وہ وحی اور عقل کے کمبینیشن سے اپنی فطرت کو خود مینٹین کرے، خود ایفرٹ کرے. کیونکہ شیطان بھی تو ساتھ اتارا تھا نا. تو خود ایفرٹ کرنے والا اینگل جب انسان کے اندر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب صرف وہ انسان اپنی فطرت پر قائم رہے گا جو اللہ کی دی ہوئی وحی اور اللہ کی طرف سے گرانٹ کی ہوئی عقل کو ایک بیسٹ کمبینیشن میں لے کر چلے گا. فطرت پر قائم رہنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ جتنا ایکسپوجر بڑھتا ہے، یہ ہم جس دن سے میں نے سورہ لقمان شروع کیا، میں جب سے آپ کو یہ لائن بتا رہی ہوں، بیکاز دس از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر آف ٹوڈیز ورلڈ. جتنا ایکسپوجر بڑھے گا، یاد رکھیں دنیا کا، اتنا فطرت پر قائم رہنا مشکل سے مشکل ہو جائے گا. آپ کی فطرت میں ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں ٹورڈز اینڈ آف ٹائم ایمان پر چلنا ایسا ہوگا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا. یعنی فطرت پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، بیکاز چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے، آزمائشیں بہت زیادہ ہوں گی، ٹیمپٹیشنز اپنی عروج پر آ جائیں گی، خواہشات بڑھتی جائیں گی. جتنا ایکسپوجر بڑھتا ہے اتنی خواہشات بڑھتی ہیں. کسی انسان نے کبھی شہر کا رخ ہی نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں کیا ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکائی ڈائیونگ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سمندر کے اندر بھی ایک دنیا ہوتی ہے. تو اس کی خواہشات بھی چھوٹی چھوٹی معصوم ہوں گی. جتنا ایکسپوجر بڑھے گا آپ کی خواہشات کا دائرہ بڑھتا جائے گا. اور
انسان جتنا اپنی خواہشات کے راستے پر چلے گا، آپ پیچھے پڑ کر آئی ہیں، اللہ سے غافل ہوگا، فطرت کو پیچھے چھوڑے گا. جتنا فطرت کو پیچھے چھوڑے گا خواہشات بے لگام ہو جائیں گی. اس کا پہلا امپیکٹ انسان کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا، نافرمانی والدین. اللہ کا تو نافرمان ہوگا ہی ہوگا. خواہشات میں ڈوبا ہوا انسان ماں باپ کا نافرمان بھی ہوتا ہے. ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتا جیسی کہ عزت اس کو کرنی چاہیے. یعنی رب سے دور ہوگا. ایک گناہ کیا رب سے دور ہونے کا. ہم نے کئی دفعہ یہ بات سمجھ لی، ایک گناہ ہمیشہ ایک گناہ نہیں رہتا، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اور ایکسپونینشیل ریٹ سے ملٹی پلائی ہوتا ہے. وہ گناہ انسان اڈاپٹ کرتا ہے رب سے دوری کا، وہ گناہ آگے بڑھتا ہے اور انسان ماں باپ کے ساتھ نافرمانی پر آتا ہے. میجورٹی انسان آج کے اس سے الگ ہو کے کہ ان کی عمر کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کرٹسی، بیسک کرٹسی اور اوبیڈینسی نہیں ہے. بیسک کرٹسی آپ کی گفتگو میں نظر آتی ہے. آپ اپنے ماں باپ سے بات کیسے کرتے ہیں، کلام کیسے کرتے ہیں. محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، بدتمیزی واضح نظر آتی ہے. آج بیسیکلی میجورٹی، ہم اس وقت دنیا کو تو چھوڑ ہی دیں، اوورآل دنیا میں بھی حال یہی ہے. اس وقت اولاد ماں باپ کو، if I will use this word تو غلط نہیں ہوگا، جانوروں کی طرح ڈیل کرتی ہے. جس طرح سے اولاد ماں پر چنگھاڑ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں چلتا ان دونوں میں سے ماں کون سی ہے. جوان اولاد کھڑے ہو کر ماں کے اوپر چنگھاڑے گی. آج کل کی مائیں بھی تو ٹپ ٹاپ ہیں، تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ چنگھاڑنے والی ماں ہے یا بیٹی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کو آپ سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کنیز مالک کے سر پر چڑھ کر ناچے گی. وہ کون سی کنیز ہوگی؟ وہ اصل میں ڈپکشن یہی تھا. اولاد ماں باپ کا احترام چھوڑ دے گی، اولاد حکم دے گی ماں باپ کو. ہم سب جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، ہمارے دل پر یہ بات لگ سکتی ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے اولاد کو فرما بردار بنا کر رکھنا. اپنے لیے بھی کتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے کہ گریٹ اور گریس کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا. اس لیے کہ جیسے جیسے ماں باپ عمر میں بڑھتے ہیں ان کو سنبھالنا بہرحال مشکل ہو جاتا ہے. کتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہوں، کتنے بھی آپ کے سوفسٹیکیٹڈ ماں باپ ہوں، جیسے جیسے ماں باپ کی عمر بڑھے گی ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. ان کو پتہ ہے، آپ زندگی بھر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کر انرجیٹک وے میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ایج ماں باپ پر آتی ہے، وہی ماں باپ جو آپ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ ہر کام ان کا کریں. پانی کا گلاس بھی آپ لا کر دیں، ان کے ہفتے بھر کی دوا بھی جو ہے وہ باکس میں آپ ڈال کر دیں. پھر نہ صرف باکس میں سیٹ کر کے دیں، ویکلی والے میں جب ان کے صبح کی دوا کا ٹائم ہو آپ ہاتھ میں رکھ کے دیں، ان کو کوئی نوکر نہ رکھ کے دیں. ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں. تو گریٹ اور گریس پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایسے میں ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں. آپ شادی شدہ بیٹیاں ہو سکتے ہیں، آپ سے کہیں بیٹا تم ہفتے میں ایک ہی دفعہ آتی ہو، 2-3 دفعہ چکر لگایا کرو. ڈیمانڈنگ ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ اپنا وقت بھول رہے ہیں کہ جب اس وقت بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں ایک بھاگم دوڑ ہوتی ہے، اس وقت اتنا ایکسٹرا وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیمانڈنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر والدین جوان ہوں تب ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، پھر تم جیسا چاہو ان کو ڈیل کر لو. گریٹ اور گریس کے ساتھ، کرٹسی اور اوبیڈینسی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے. جو اس کو کامیابی سے کراس کر لے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. یہ ہوگا کیسے؟ جب تک آپ کا اپنے رب سے تعلق نہیں ہوگا، آپ ماں باپ کے انوائے کرنے پر ہمیشہ انوائے ہی ہوں گے. اگر رب سے تعلق ہو گیا، اگر فطرت سنوارنے کے لیے قرآن سے کنیکٹ ہو گئے، تو آپ ماں باپ کی ڈس اوبیڈینسی کی طرف نہیں جائیں گے. آپ اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کریں گے، آپ ناک چڑھا کر ان سے بات نہیں کریں گے، آپ ان کو طنز اور تانے نہیں ماریں گے. اولاد طنز اور تانا مارتی ہے ماں باپ کو. جتنا زبان لگتی جاتی ہے، جتنا جوان ہوتی جاتی ہے، جتنا اس کی اپنی مصروفیات اور ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، اتنا ماں باپ کے ساتھ انسان انسلٹنگ ہوتا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر جو چیز آئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ انسان قرآن سے جڑ کر، اللہ سے جڑ کر والدین کا حق ادا کر سکتا ہے، وہ بھی کسی کیپیسٹی میں، ناٹ فلی.
اور آپ دیکھیں قرآن نے کیا ایک مرتبہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا کہا ہے یا کئی مرتبہ کہا ہے؟ قرآن ہمیشہ اس بات کو کئی مرتبہ مینشن کرتا ہوا نظر آئے گا جو بات نہایت اہم ہوگی. قرآن آپ سے نہیں کہے گا اپنے شوہر سے محبت کرو، کہیں کہا ہے قرآن نے اتنا کہا ہے تم اس کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، برابر. قرآن نے مردوں سے کہا ہے، عورتوں کو سمجھا دیا علیہن درجہ. اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا عورتوں سے کہ اپنے شوہروں سے محبت کرو. کبھی سوچا ہے کیوں نہیں کہا؟ یہاں جتنی بیٹھی ہیں سب اپنے شوہروں سے محبت کرتی. آپ کو تو چپ لگ گئی. واقعی آپ نے تو بولا بھی نہیں، میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی. عورت کی فطرت میں ہے. ہم ایکسیپشن کیسز کی بات نہیں کر رہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز میں بھی وہی عورت اپنے شوہر سے محبت نہیں کر سکے گی جس کے شوہر نے ظلم کی حد کر دی ہوگی. ورنہ اللہ نے عورت میں بہت زیادہ محبت کا پہلو رکھا ہے. جتنی محبت کے شیڈ عورت میں ہیں مردوں میں ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. اور اس میں کوئی کسی کو نیچا کرنے کی بات نہیں ہے. اللہ نے مرد کو اس طرح بنایا نہیں، جیسے مرد کی فزیکل طاقت عورت میں نہیں آ سکتی اسی طرح عورت کی محبت کی کیپیسٹی مرد میں نہیں آ سکتی. نرم دل زیادہ اکثر و بیشتر کون ہوتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے نے تو ویسے ہی مردوں کی تربیت کر کے ان کا ستیہ ناش کر دیا. مرد روتا نہیں ہے، مرد پتھر دل کا ہوتا ہے. اے لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو، لڑکیوں کی طرح کھیل رہے ہو، لڑکیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو. ہم نے ان کے ایموشنز کو کمپلیٹلی کرش کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں اور ہم اپنی تربیت کے پہلو دیکھیں تو ہمیں کبھی کبھی یقین نہیں آتا. اللہ کے رسول تو بات بات پہ رو پڑتے تھے. نعوذ باللہ ہم جیسی 4 عورتیں وہاں پر ہوتی تو کچھ وہاں بھی بول دیتے، کوئی گناہ ہماری زبان سے بھی ہو جاتا. یہ بات نہیں ہے. اللہ نے عورت کو محبت کے جتنے شیڈز دیے ہیں، اور وہ بھی کیوں دیے ہیں؟ بیکاز آپ میں رحم موجود ہے، آپ میں ووم ہے. آپ کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر عورت کا نکاح نہیں ہوتا. آپ کی اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر عورت کو اولاد نہیں ملتی. بٹ ووم آپ کے اندر موجود ہے. جو یوٹرس اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا نام ہی اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام پر رکھا ہے، رحمان ہے. اسی رحم سے اللہ نے آپ کو رحم دیا ہے. آپ عورت پیدا ہوتی ہیں، آپ میں محبت کے وہ سارے شیڈز موجود ہوتے ہیں. جب آپ کو اللہ شوہر دے دیتا ہے، اپنے ان محبتوں کے سارے شیڈز عورت اپنے شوہر پر نچھاور کر دیتی ہے. اگر ایکسیپشنل کیسز میں آ کے عورتیں اپنے شوہروں سے محبت کرنا چھوڑتی ہیں تو وہ صرف اس کیپیسٹی میں ہوتا ہے جب مرد نہایت ظالم ہو جاتے ہیں اور عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کو عزت نہیں دیتے. ورنہ یہ حقیقت ہے. قرآن نہیں کہتا عورت کو اپنے شوہر سے محبت کرو بیکاز اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ محبت کرے گی. قرآن نہیں کہتا اپنی اولاد سے محبت کرو، کہتا ہے کہیں قرآن؟ اس لیے کہ اٹس انڈرسٹوڈ کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کریں گے. قرآن تو کہتا ہے وہ فتنہ ہے، اتنی محبت نہ کرنا کہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے. تو آپ کو قرآن کا مزاج سمجھ آتا ہے. اٹس اے ویری پریکٹیکل دین. اس کو سمجھیں. اس چیز کی تاکید کرے گا جو چیز کرنے میں مشکل ہوگی. کیوں کہا ہے بار بار شرک سے رکو؟ بیکاز پتہ نہیں چلے گا شرک ہو جائے گا. کیوں کہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو؟ بیکاز اٹ ول بی وے ٹو ٹف کہ ہم والدین کے ساتھ ہر وقت احسان کر سکیں. تو قرآن بار بار تاکید کرتا ہوا نظر آتا ہے تاکہ ہمیں انسینٹیو دے، تاکہ ہمیں یقین دلائے کہ اگر تم نے یہ کر لیا، تو اگر تم نے ان کے سامنے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا تو تمہیں بہترین اجر ملے گا. والدین کی رسپیکٹ کا معاملہ آپ کسی بھی ایج بریکٹ میں ہوں، ایفرٹس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو پٹ ایفرٹس. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے والدین حیات ہیں، آپ جس ایج بریکٹ میں بھی ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ اور اوبیڈینسی کرنے کے لیے بہت ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہ امتحان ہے، اور امتحان محنت کے بغیر ہوتا نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم زیادہ تر وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں جو کرنے کا ہمارا دل چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم وہ نیکیاں کریں گے جو کرنے کا دل چاہتا ہے. نیکیاں دل سے نہیں کرتے، نیکیاں پریفرنس لسٹ سے کی جاتی ہیں. اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس کے اندر نیکیوں کی پریفرنس لسٹ ہے. اس پریفرنس کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے. اس پریفرنس لسٹ میں شرک سے بچنے کے بعد پہلی چیز ماں باپ کا عزت اور احترام ہے. اور بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے قرآن سے اٹیچ لوگ، بڑے بڑے قرآن کے طالب علم لوگ، کورسز کیے ہوئے لوگ یہاں مار کھاتے ہیں. مدرسے چلا لیں گے، مدرسوں میں جا کر پڑھا بھی لیں گے،
طالب علم بھی کورسز کے بن جائیں گے، لیکن جب ماں باپ کی عزت اور احترام کی باری آئے گی تو فیل ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہاں پر نفس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. یہ وہ نیکی ہے جو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. یہ وہ نیکی ہے جس پر آپ کو واہ واہ نہیں مل رہی ہوتی ہے. آپ ماں باپ کی خدمت کریں، ہر وقت ماں باپ آپ کو ہار پھول نہیں پہناتے لالا کے، ہائے میرا بچہ. آپ کتنی بھی خدمت کر لیں گے، خاص طور پہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کتنی بھی خدمت کریں گی، وہ کہیں گے نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں تھوڑا اور وقت دینا چاہیے تھا. اس وقت انسان انوئے ہو جاتا ہے کہ میں اتنا وقت نکال کر آئی اور اتنا کچھ کر رہی ہوں اور اماں کو میری بات کی یا ابا کو میری بات کی پرواہ نہیں ہے. تو مشکل ہے، لیکن کیا مومن مشکل نیکی کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں. جس نیکی کو آپ جتنی تکلیف کے ساتھ، ایفرٹس کے ساتھ کریں گی، مگر اللہ نے پریفرنس میں رکھنے کو کہا ہے، اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا. ہم میجورٹی سوشل ایکسلنس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل ایکسلنس کا مطلب ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت با اخلاق ہو جائیں، ہم اپنے سوشل سرکل میں بہت اچھے خوش اخلاق انسان کہلائیں، بہت وائبرنٹ انسان کہلائیں، بہت گھلنے ملنے والے انسان کہلائیں، ہر ایک کے ساتھ بہت آسانی سے سوشلائز کرنے والے انسان کہلائیں. میجورٹی انسان سوشل ایکسلنس پر جانا چاہتا ہے، مگر اسلام ہم سے کچھ اور توقع کرتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہم سوشل ایکسلنس سے پہلے فیملی ایکسلنس اڈاپٹ کریں. آسان ہے؟ فیملی ایکسلنس اڈاپٹ کرنا نہایت مشکل چیز ہے. مشکل ہے جبھی اس کے اوپر اجر بہت زیادہ ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا. صرف وہ انسان فیملی ایکسلنس اڈاپٹ کر سکتا ہے جو اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کر کے رب کا انابہ محسوس کرتا ہے. آگے آیت میں آ جائے گا، من انابہ الیہ، ان لوگوں کے راستے کو اڈاپٹ کرو جو میری طرف انابت اختیار کرتے ہیں، یعنی جو میری طرف دوڑ دوڑ کر آتے ہیں. آپ کو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت شروع کر دیں. اللہ کی تو خدمت میں نہیں کر سکتی ہوں نا، اللہ کی تو صرف عبادت کر سکتی ہوں، بٹ آپ جب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں آپ اللہ کی انابت اختیار کر لیتے ہیں، آپ اللہ کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں آج خواہشات اور ضروریات میں بیلنس نہیں کرنا آتا. یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ ہر ایج بریکٹ کا مسئلہ ہے. خواہشات اور ضروریات میں بیلنس نہیں آتا ہمیں. مثال کے طور پر اس کی سمپل مثال میں دیتی ہوں ہمیشہ، شاید میں نے پہلے یہاں دی ہے یا نہیں دی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کی سادہ مثال ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتے کے لیے پوری دنیا سے جو ایتھلیٹس ہیں، گیمز کھیلنے والے، اسپورٹس کھیلنے والے، یا جو سیلیبریٹیز ہیں، یا جو ماڈلز ہیں، یا جو سنگرز ہیں، وہ سب غائب ہو گئے ہیں ایک ہفتے کے لیے. سب غائب ہو گئے، کوئی بھی نہیں ہے. ایک طرف یہ غائب ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے فون آتا ہے آپ کی میڈ ایک ہفتے کے لیے غائب ہو گئی. آپ کا ہارٹ اٹیک پہلے والی سچویشن پر ہوگا یا دوسری والی سچویشن؟ ہم سب کا ہی ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. بس یہی چیز ہے، اگر آپ سمجھ جائیں ضروریات اور خواہشات میں توازن اختیار کریں. میڈ کی کتنی ضرورت ہے ہمیں، ہماری ہائر نکل جائے. اگر یہیں بیٹھے بیٹھے یا کار میں فون آئے ہسبینڈ کا یا گھر سے بچے کا، اماں میڈ چلی گئی گاؤں 10 دن کے لیے، اور اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے گئی. ہمیں ضرورت ہے میڈ کی، مگر میڈ کی سیلری، میڈ کو ہم کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، میڈ ہم کتنی اہم پوزیشن پر رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی آپ کا فیوریٹ سیلیبریٹی ہو اور اس کی آپ ذرا، ان لوگوں کی آپ ذرا جو سیلری فگرز ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور آپ کا ان کے پیچھے پاگل ہونا بھی دیکھ لیں. آپ اپنی میڈ کے پیچھے سے پاگل ہوں گے؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کو اپنی میڈ کے پیچھے سے پاگل ہونا چاہیے. اتنے اس کے نخرے اٹھانے چاہیے کہ وہ کہیں چھوڑ کر آپ کو چلی نہ جائے. سنگر کے جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ ہمارا ڈائلیما ہے، اٹس جسٹ اے پیل ریفلیکشن. ہم ضروریات میں اور خواہشات میں توازن نہیں کر سکتے. جس دن ہم نے ان دونوں میں بیلنس کرنا شروع کر دیا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں رکھ کر بیٹھے ہیں. ہم چیزوں کی ویلیو ان کی ویلیو کی بیسس پہ نہیں کرتے. I'm sorry to say. آپ انسانوں کی ویلیو ان کی ویلیو گراؤنڈز پر نہیں کرتے ہیں. میجورٹی انسان ان کے مٹیریلسٹک پرائس ٹیگز کے ساتھ کرتے ہیں. ہم انسان کی ویلیو ان کے مٹیریلسٹک پرائس ٹیگز کے ساتھ کرتے ہیں. کس پرائس ٹیگ کا انسان آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ ہم انسانوں کی ویلیو ان کی ویلیو کی بیسس پہ نہیں کرتے. ماں باپ ایک ایج میں آ کے انسان کے لیے صرف بوجھ بن جاتے ہیں.
اس لیے کہ اب اولاد ان پر خرچ کر رہی ہوتی ہے، اب اولاد ان سے لے نہیں رہی ہوتی. اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اولاد کو ماں باپ کا سہارا بننا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھنا اور دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے، جن کی خدمت کرنا آپ کے درجات کی بلندی ہے، جن کے غصے کے اوپر خاموش ہو جانا آپ کی طرف سے بہترین صدقہ ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ بیٹھے بٹھائے کما رہے ہیں. مگر نہیں، ہمیں تو وہ نیکی کرنی ہے جو کرنے کا ہمارا دل کر رہا ہوگا. ہم نے صرف وہ نیکی کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ وہی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے. اب یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے ان کی زندگی کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور اب مکہ اور مدینہ دونوں میں مسلمان اچھی کیپیسٹی میں آ گئے. مدینہ میں حالات بہتر ہو گئے. ایک وقت آیا کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر بن گئے. بائی دس ٹائم ابو ہریرہ جو تھے ان کی والدہ بہت بزرگ ہو گئیں اور نابینا بھی ہو گئیں، ان کا ویژن بھی چلا گیا. تو نابینا بھی تھیں اور بہت ویک بھی تھیں، بہت فریجائل سی تھیں. ابو ہریرہ کی جو ڈیزگنیشن تھی مدینہ کے اندر، ہی واز آلموسٹ اے گورنر، جہاں گورنر سیٹ ہے اس پر ہوتے تھے. اپنی والدہ کو اپنی بیک پر کیری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے. ویل چیئرز نہیں ہوتی تھیں اس وقت. نابینا بھی تھیں والدہ اور کمزور بھی بہت تھیں، نقاہت بہت ہوتی تھی، چل نہیں سکتی تھیں. تو اپنی والدہ کو اپنی بیک پر کیری کر کے لے کے جایا کرتے تھے. ان کے گھر کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اور ان کے الفاظ آتے ہیں، اپنے گھر میں آتے تھے تو اپنی ماں سے کہتے تھے السلام علیکم یا امہ کما ربیتنی صغیرہ. آپ پر سلامتی ہو میری اماں، آپ نے کیا بہترین میری تربیت کی. اور ان کی والدہ جواب دیا کرتی تھیں وعلیکم السلام کما ابررتنی کبیرہ. تمہارے اوپر بھی بہت سلامتی ہو کہ تم بڑے ہو کر بھی اتنے نیک ہو اور میرا خیال رکھ رہے ہو. سفیان الثوری کے لیے آتا ہے کہ ان کی والدہ بہت بزرگ تھیں تو بہت آہستہ چلتی تھیں. تو جب سفیان الثوری کو کبھی ان کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا تو ان کی والدہ اپنے ساتھ ہمیشہ اپنا ایک کشن کیری کرتی تھیں. ایک پتہ نہیں کشن کس شیپ کا تھا، واللہ عالم کتنا بڑا تھا. میرے ذہن میں تو ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ کشن کتنا بڑا تھا جو وہ بیٹے کو پکڑاتی تھی، اور بیٹا کشن کیری کرتا تھا ماں کا. سفیان الثوری ہیں، اپنی والدہ کا کشن کیری کیا کرتے تھے اور اپنی والدہ کی پیس پر کہتے ہیں چلا کرتے تھے. جب آپ جوان ہوتے ہیں نا تو آپ سے سلو نہیں چلا جاتا، آپ آلموسٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں، برسک واک کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ آپ کے ذہن میں جب بہت سے کام ہوتے ہیں تو آپ بہت تیزی سے واک کر رہے ہوتے ہیں. جوانی میں انسان کی واک کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. لیکن سفیان الثوری کے لیے آتا ہے کہ ان کا حلم تھا کہ اپنی والدہ کے قدم سے قدم ملا کر بہت آہستہ چلا کرتے تھے، روب نہیں ڈالا کرتے تھے. ہم اپنے اوپر ذرا رکھ کے دیکھیں، ماں کی واکر کی سپیڈ، اگر ماں واکر پر چل رہی ہے تو ماں کی واکر کی سپیڈ کے ساتھ چلنا مصیبت ہو جاتی ہے اولاد کے لیے. تیز چلے نا، سب دیکھ رہے ہیں. آپ کسی ویڈنگ والے فنکشن میں جا رہے ہیں، آپ جوان اولاد ہیں، جوان اولاد، اور آپ خوب تیار ہوئی ہوئی ہیں اور آپ نے اپنا چھوٹا سا ایک خوبصورت سا کلچ پکڑا ہوا ہے. اماں کہتی ہیں بیٹا مجھے سیڑھیاں سے اوپر چڑھ کر آنا ہے، ذرا میرا ٹوٹ بیگ پکڑ لو. بچے کہتے ہیں ہم نہیں پکڑے، ساری میری لکس خراب ہو جائیں گی. اماں سٹک کے ساتھ چل رہی ہیں یا ابا سٹک کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کی پیس پر ہم سے چلا نہیں جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں تیز تیز چلیں. اگر ماں باپ کی ویل چیئر چلانی پڑ جائے آج کل اولاد کو، اس سے بڑی مصیبت اولاد پر کوئی آتی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. نوکر ساتھ لے کے جاتے ہیں جو ماں کی ویل چیئر چلائے گا. ہم کیوں چلائیں؟ یہ صلاحیتیں کہاں سے آئی ہیں اس امت کے اندر؟ رب سے دوری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، مٹیریلسٹک ہونے کی وجہ سے، کانسٹنٹلی اپنا ذہن دنیا 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 اور دنیا کے پیچھے چلانے کی وجہ سے. دنیا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ آفٹر آل آپ کے اماں باپ بھی تو آپ کے ساتھ اتنا ہارشلی ڈیل کرتے تھے جب بھی آپ ایسے ہو گئے. یہ دنیا کے آج کل کے ترقی کے ادوار کے ڈائلیماز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ بچوں کے سامنے ایسی بات کریں جو بھی میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا تو بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہ تھے نہ ہے، اتنا ہارشلی مجھ سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی بھی آپ سے ہارشلی بات کرتا ہے یا کرتا تھا، آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کو تو ماں باپ کا صرف شکر کرنا ہے، آپ نے تو ماں باپ کے ساتھ صرف احسان کرنا ہے.
تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم اس دنیا میں ماں باپ کی تربیت کے لیے آئے نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر ماں باپ ہارشلی بات کریں تب تم ان کو اف کہہ سکتے ہو. قرآن نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ماں باپ کو اف نہیں کہا جا سکتا. اف سے کینڈل بجھ جاتی ہے. ماں باپ کا دل کینڈل کے فلیم سے زیادہ نازک ہوتا ہے. ہمیں لگتے نہیں ہیں ماں باپ, ہمیں جوان ماں باپ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم اولاد کو لگتا ہے ہمارے بالکل ہمارے جیسے ہی, ہمارے فرینڈس کی طرح کے. ماں باپ ایکٹیو ہیں, انرجیٹک ہیں, آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے, آپ کے لیے صاحبان بنے ہوئے ہیں, آپ کے لیے پروٹیکشن بنے ہوئے ہیں. بٹ ہیں ماں باپ, انسلٹ نہیں ہو سکتی ان کی, بدتمیزی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ, روڈنس نہیں اڈاپٹ کی جا سکتی. ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. فرض کریں آپ کی اولاد کو گاڑی چاہیے اور آپ کی والدہ کو بھی گاڑی چاہیے. چلیں, ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر والے ہیں, پھر بھی آپ کی والدہ کو بھی گاڑی چاہیے اور آپ کی اولاد کو بھی گاڑی چاہیے. اولاد کو بھیجیں کریم پہ اگر آپ کے پاس دوسری گاڑی نہیں ہے, اور ماں کو دیں گاڑی. ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ الٹ, اماں آپ کو کریم کرا دیتی ہوں, آپ کریم سے چلی جائیں, اوبر سے چلی جائیں. حالانکہ دونوں صورتوں میں آپ نہیں گئیں شاہ ساتھ میں, لیکن آپ کا عمل تھا نا. کیا پتہ اسی ایک عمل پر اللہ ہمیں بخش دے. کیا پتہ اسی ایک اینگل کے اوپر کہ جو ہم نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا, اولاد کو پیچھے رکھا اور ماں باپ کو پریفرنس دی, اللہ ہمیں بخش دے. تو پریکٹیکل سٹیپس اڈاپٹ کریں. انشاءاللہ کل کی آیت میں آپ کے سامنے والدین کے ساتھ مصاحبہ کا اینگل بھی آ جائے گا. لیکن پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں؟ آپ اپنے والدین کو اگر وہ حیات ہیں پلیز ان کو وقت دیجیے. وقت دینے کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سارا دن ان کے برابر میں آ کے بیٹھے رہیں. 24 گھنٹے میں سے کوئی سے 10 منٹ ماں باپ کو وقت دیجیے. 24 گھنٹے میں سے کوئی سے 10 منٹ آپ ان کو آ کر ہیلو ہائی کر لیں. 5 منٹ کر لیں, 10 منٹ تو میں نے بول دیا ہے صرف آپ سے. میک دیم فیل دیٹ دے آر ویری امپورٹنٹ فار یو. ان سے مشورے کریں, چاہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اینڈ آف دا ڈے شاید ان کا مشورہ نہیں سننا ہوگا, پھر بھی مشورہ کر لیں ان سے. جب بہت بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں نا, ان کو صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. پاس جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں. دور رہتے ہیں تو فون کریں, اور روز فون کریں, صرف سلام دعا کر لیں. آپ کے میرے پاس کوئی کرنے کو بات ہی نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں, السلام علیکم, کیسی ہیں اماں, کیسے ہیں ابا, کیسا چل رہا ہے رمضان. 2 4 6 جملے بول دیں, چاہے گھسے پٹے آپ روز بولتے ہیں, بول دیں. آپ کی جنت کی کھڑکی ہے جو ابھی کھلی ہوئی ہے. وہ ماں باپ جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں, جب تک ان میں طاقت ہوتی ہے, جس کیپیسٹی سے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہم اپنے لیے دعا کر ہی نہیں سکتے. آج بھی آپ کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے, اگر آپ ماں ہیں, زیادہ تر آپ کی دعا کا حصہ آپ کی اولاد کے لیے ہوتا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور آپ کے ماں باپ کی دعا کا زیادہ تر حصہ آپ ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ ان کی اولاد ہیں. قدر کریں ان کی. وہ چلے جائیں گے تو نہ وہ ہاتھ ہوں گے, نہ وہ آوازیں ہوں گی, اور نہ وہ دعائیں ہوں گی. قدر کریں ماں باپ کی, عزت کریں, احترام کریں. آپ ان کا صدقہ جاریہ ہیں. کتنی دیر لگتی ہے. اور جب ہم اپنے ماں باپ کی بات کر رہے ہیں, پلیز پیراڈاکس سے باہر آ جائیں. وہ انسان جو آپ کا شوہر ہے, وہ انسان جس کے ماں باپ حیات ہیں, جس کی ماں آپ کی ساس ہے, اس ساس کے پیروں میں آپ کے شوہر کی جنت ہے, اور آپ سے سیدھے منہ اس کو سلام نہیں کیا جاتا. آپ سیدھے منہ اس کا حال احوال نہیں پوچھ سکتے. آپ کے ماں باپ حیات ہیں, آپ کی ذمہ داری ہیں. ایک شادی شدہ بیٹیوں کو میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ شادی شدہ بیٹیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی ماں باپ کی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو جاتی ہیں. یہ بالکل ان اسلامک کلچر ہے. اس معاشرے کے مردوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے. اسلام کا مزاج نہیں ہے یہ کہ اگر بیٹی شادی ہو کر اس گھر سے چلی گئی تو اب اس کا ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا بیٹے کا حق بنتا ہے ویسے بیٹی کا حق بنتا ہے. جیسے آپ اپنے ساس سسر کو سنبھالیں گی, اسی طرح سے آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ آپ کے والدین کی رسپیکٹ کرے. اٹ ول گو ہینڈ ان ہینڈ, آگے پیچھے ایک ساتھ چلے گا.
تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب آپ کو ان کی تدفین اور غسل کے لیے آواز دی جائے، اور تب آپ کو یاد آئے کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے ان کے ساتھ وقت لگانا چاہیے تھا، مجھے ان سے دعائیں لینی چاہیے تھی۔ ماں باپ کی لی گئی دعائیں انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک محسوس کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں یا آپ کے شوہر کے ماں باپ ہوں۔ جس عورت کے پاؤں کے نیچے آپ کے شوہر کی جنت ہے، آپ اس سے لڑائی کریں گی، آپ اس کی عزت نہیں کریں گی، آپ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گی۔ یہ وہ اسلام کے علم بردار ہم مسلمان جہاں پڑوسی کا حق اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا وراثت میں بھی اس کو حق مل جائے گا۔ وہ جو برابر کے کمرے میں عورت رہتی ہے جو میرے شوہر کی ماں ہے، اس کی عزت نہیں کی جاتی ہم سے، وہ جیسی بھی ہے، بھول جائیں اس کو، وہ جیسی بھی ہے۔ اس وقت اپنی اپنی ساس کو ذہن میں لے آئیں، اگر وہ حیات ہیں، آپ کو انہوں نے کتنا بھی ٹف ٹائم دیا ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ نہ میں اپنی ماں کی تربیت کر سکتی ہوں، نہ میں اپنے شوہر کی ماں کی تربیت کر سکتی ہوں، لیکن ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے بس یہ سوچ لیں کہ یہاں میری جنت موجود ہے، یہاں مجھے اللہ درجات کی بلندی دے سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اگر ماں باپ حیات ہیں تو خدمت پر آ جائیں۔ آپ کے شہر میں رہتے ہیں، ایک ٹائم فکس کریں، ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ 2 دفعہ جا سکتی ہیں، 2 دفعہ جائیں، ڈپینڈنگ اپون ان کو آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ ماں باپ بہت اچھی طرح سے فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہوں، پلیز تب بھی جا کر ان سے پوچھا کریں آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے، چاہے ان کے گھر میں ڈپلیکیٹ ہو جائے، لے جائیں۔ جو دعا وہ دیں گے آپ کو، دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ آپ لاکھوں روپے اپنے بچوں کے اوپر سال بھر میں خرچ کر لیتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ گریٹفل ٹو یو۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے اتنی سیدھی سی چھوٹی سی چیز، شاید آپ اپنے آپ کی اماں کو جلیبی پسند ہے اور آپ ان کے پاس جلیبی لے کر چلے جاتی ہیں، کیا ہے جلیبی، اور اس کے بعد جو اماں آپ کو دعائیں دیتی ہیں، آپ کو تو لگتا ہے جیسے اسی دعا کے بدلے مجھے بخش دیا جائے گا، شاید میرا روزہ ایک طرف اور میرا قرآن پڑھنا ایک طرف، صرف ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے بخش دیا جائے گا۔ میک دا موسٹ آف یور پیرنٹس اف دے آر حیات، اور اگر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، پلیز بی اے بیسٹ صدقہ جاریہ فار دیم۔ آپ کی ہر نیکی آپ کی طرف سے ان کو تحفہ ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کی ہر نیکی آپ کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے گی، آپ کی ہر نیکی ان کے سر پر نیکیوں کا تاج پہنائے گی۔ اگر دنیا میں قدر نہیں کی تھی نا، ان کی خدمت نہیں کی تھی، یو اسٹل ہیو اے چانس، مت گھبرائیں۔ اگر دنیا میں ان کے ساتھ وقت لگانے کا موقع نہیں ملا تھا اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں چلے گئے ہیں، یو اسٹل ہیو اے چانس۔ آپ تو زندہ ہیں، آپ تو نیکی کر سکتے ہیں، آپ تو آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرم مزاج ہو جائیں۔ آپ کی ماں کے ووم کے ہی نکلے ہوئے آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھی ہو جائیں، نیکیاں کریں، اتنی نیکیاں کریں کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میری ہر نیکی کا اجر میرے ماں باپ تک جائے۔ ماں ہوتی ہے جس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ کہانی ہے، حکایت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مائیں اگر بس چلے تو اپنے کلیجہ نکال کر رکھ دیں، لیکن اپنی اولاد کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ اور انہی ماؤں کے اوپر ہم اپنی زبان کی تیزی کتنی استعمال کرتے ہیں، انہی ماؤں کو ہم اپنے جملوں سے کتنا ہرٹ کرتے ہیں، انہی ماں باپ کو ہم کتنا اگنور کرتے ہیں، کیونکہ ہم مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ملا۔ کہاں مصروف ہیں؟ بچوں کے اوپر، اپنی 4 انچ کی دنیا بناتے ہوئے، اپنے بچوں کی دنیا بناتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے کامل عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اللہ ہمارے والدین کو بھی بخش دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ اور ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی اپنی ماں باپ کی خدمت میں رہ گئی ہے، اللہ ہم سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر اپنا رحم نازل فرما۔ اللہ اگر وہ اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کو محتاجیوں سے محفوظ رکھ، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اگر وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں اللہ، آپ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اس جنت کی کھڑکی اور اس جنت کے دروازے سے
اپنے ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ کی رحمت ہمیں اس خدمت کے بدلے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔